الفت محمد دینی احادیث اور چھوٹے چھوٹے بیانات کے لیے اس چھوٹے سے پیج کو لائک کیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کی کشتی۔ عرب میں ایک پہلوان تھا، رکانہ اس کا نام تھا۔ وہ بڑا زبردست پہلوان تھا اور مشہور یہ تھا، یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہت قوی تھا اور اس کے بدن کے وزن کی کیفیت یہ تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی اور رکانہ اس پر بیٹھتا اور نوجوان عرب اس کی کھال کو کھینچتے۔ وہ کھال تو ٹوٹ جاتی، پھٹ جاتی، مگر وہ حصہ جس پر رکانہ بیٹھتا تھا وہ نہیں ہلتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اسلام پیش کیا اور فرمایا، رکانہ، آخرت آنے والی ہے، اپنی عمر کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ تو کوئی عالم فقیہ ہوں نہ سمجھدار ہوں، میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑو۔ اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں دین قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور بسم اللہ پڑھی۔ وہ لنگوٹ کس کر آ گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آستین چڑھا کر میدان کشی میں آ گئے، اور ایک داؤ اور پیچ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا اور چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا، رکانہ اب کہو۔ مگر رکانہ کو یقین نہیں آیا کہ میں بچھڑ گیا، میں ہار گیا، کیونکہ کسی نے آج تک اسے بچھاڑا نہیں۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بچھڑنا اور اتنا وزنی لاش کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر نیچے رکھنا، اس نے کہا کہ میں بچھڑ گیا ہوں، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، ایک دفعہ اور کشتی لڑو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داؤ پیچ کے بعد کمر میں ہاتھ ڈالا اور اٹھا کر ویسے ہی نیچے آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ فرمایا، اب بتاؤ، یہی شرط تھی، اگر تم بچھڑ گئے ہو تو اب اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے بدن کی قوت تو ہے نہیں، میری لاش کو چڑیا کی طرح اٹھا کر نیچے گرا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اندر ہی والی چیز کی دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ پھر رکانہ نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے اور بڑے بڑے کام بھی کیے۔ ایک مرتبہ بہت سے چور آئے، رات کو بہت سے اونٹ بیت المال سے چرا کر چلے گئے۔ صبح کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ان کے پیچھے دوڑو۔ رکانہ نے کہا، میں تنہا کافی ہوں، چور رات میں ہی نکلے کھڑے ہوئے اور تیزی سے بھاگ جا رہے ہیں، معلوم نہیں کتنے دور جا چکے ہوں گے۔ رکانہ دوڑ پڑے اور راستے میں ان کو تھام لیا اور کہا، سامان اونٹ لے کر واپس چلو۔ چنانچہ ان کو پکڑ کر لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بہت لوگوں کے دل میں حق آ جاتا ہے، اگر تعصب نہ ہو
واقعی حق طلبی ہے تو حق ضرور کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر آج مسلمانوں کا یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ مؤذن اذان دیتا ہے، مسجد میں دل نہیں کرتا جانے کو۔ لفظی محبت، لفظی جذبہ کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن نماز پڑھی نہیں جاتی۔ محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے سبھی، لیکن نماز پڑھنے جاتے ہیں کبھی کبھی۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان بنتا ہے ایمان اور دین کی محفلوں میں بیٹھ کے۔ آج ہم دین سے دوری، ایمان سے دوری، قرآن سے دوری اور اللہ کے نبی کی سنتوں سے دوری۔ صرف وجہ کیا ہے کہ اللہ کے اوپر یقین ہے لیکن عملی یقین نہیں ہے، زبان تک ہے، اندر یہ بات اترتی نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اندر ہی کی دعوت دی تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔